نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وبارک اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز، آج جو اہم موضوع پر ہم لوگ بات کریں گے، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے، یقیناً وہ کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کیفیت سے یا اس پریشانی سے، اس ندامت سے یا اس گلٹ سے کبھی کوئی نہ گزرا ہو۔ اور اگر کوئی 1% یا 2% لوگ جن کو گلٹ نہیں ہوتی، جن کو احساس سے ندامت نہیں ہوتا، تو وہ بہت کم ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ جب کوئی غلطی کریں، اللہ کے احکام کی نافرمانی کریں، کسی کے حق کی جو ہے وہ حق تلفی کریں، والدین کے حقوق کی خدا نخواستہ جس کا اللہ اور رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے، یا اللہ کے احکام کی نافرمانی کریں، جھوٹ، غیبت، چوری، تانے تشنے، کمپٹیشن، تجسس، اور یہ سب باتیں جو ہیں، کسی کو کچھ بھی کہہ دینا یا کسی کو ہرٹ کر دینا، کہنے سے پہلے یہ نہیں سوچنا کہ اس کے اوپر کیا گزرے گی یا یہ کن حالات سے گزر رہا ہے، یہ سب باتیں وہ ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ یا بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ اور جب چھوٹے چھوٹے گناہوں پر دل کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، تو انسان بس گناہوں کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر گناہ سے دل پہ ایک ڈاٹ لگتا جاتا ہے، سیاہ کلر کا نقطہ، اور وہ پھر پورا دل بلیک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انسان اتنے گناہ کر دیتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے بندے جو ہیں وہ گناہوں میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے لیے چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں جب کوئی خدا نخواستہ پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پرابلم آتا ہے، تو اگر ہم اس پرابلم یا مشکل میں اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں، اپنے گناہوں کو توبہ استغفار کریں، تو یقیناً وہ مصیبت بڑی مصیبت نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وقت کو تو گزر جانا ہے، نہ کوئی مصیبت رہتی ہے نہ کوئی راحت رہتی ہے۔ دیکھیں، آج ایک بچہ ہوتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے گرو کرتے کرتے ایڈلٹ بنتا ہے، ینگ ہوتا ہے، پھر وہ اپنی اولڈ ایج میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دن صبح مارننگ ہوتی ہے، ہم اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، فجر کی نماز ہوتے 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 رات ہو جاتی ہے، لہٰذا وقت تو ایک جیسا نہیں رہتا، اور نہ ہی ہم اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے آئے۔ یہ دنیا تو ایک دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے ہم سے عہد لے کر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے۔ اور اسی وقت شیطان نے، جس کا نام عزازیل تھا، تو اس نے تکبر کر کے اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اس کا شمار جو ہے وہ پھر ابلیس اور شیطان میں ہونے لگا۔ ابلیس کا مطلب ہی مایوسی ہے، مایوس انسان، پریشان انسان۔ اس نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میں تیرے بندوں کو تا قیامت بھٹکاؤں گا، تیرے راستے سے بہکاؤں گا، تو اللہ نے اسے اجازت دے دی، لیکن کہہ دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں توبہ استغفار کے اوپر، کہ استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ استغفار تو وہ دروازہ ہے کہ جو ایک انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، ایک انسان پریشان حال ہوتا ہے، ایک انسان تنگ دست ہوتا ہے، ایک انسان گناہ کر کے پشیمان ہوتا ہے، گلٹ کا شکار ہوتا ہے، لیکن کوئی ماں جس طرح بڑھ کر آگے اپنی اولاد کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتی ہے، اور اس کو معاف کر دیتی ہے، اور تو بچے کے دل کو تقویت ملتی ہے، وہ اس کو احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا، اور شرمندگی کا اور بھی زیادہ، کہ میری ماں نے تو مجھے معاف بھی کر دیا،
اور مجھ سے اچھا سلوک کر رہی ہے، تو اس پر وہ بچہ یقیناً آئندہ گناہوں سے یا اس غلط کام سے یا اس نافرمانی سے اس کو یاد رہتی ہے یہ بات، اپنی ماں کا یہ رویہ اس کو یاد رہتا ہے۔ اگر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، کتنی بڑی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لمحہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں، زمین سے آسمان تک گناہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو۔ قرآن کریم کی ایسی بے شمار آیات ہیں کہ جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جن کا مفہوم قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں تو قرآن اور سنت کی بات کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآن کی بات کرنی ہے، ہمیں احادیث کی بات کرنی ہے، ہمیں کوئی اپنی ذاتی باتیں یا اتنی اگر قصہ بھی کوئی ہوتا ہے تو اس کا مطلب مثال ہوتا ہے، ہم بغیر ریفرنس کے بات کرنے یا نہیں بیٹھیں، ہر بات کا ریفرنس کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی کبھی غلطی ہوگی، آپ لوگ اگر پوائنٹ آؤٹ کریں گے میں اس کی معافی مانگوں گی، میں انسان ہوں اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو قرآن کریم کی بے شمار آیات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہی وہ ہستی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرتے ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو توبہ کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے وہ نہیں پسند کہ تم گناہ کرو، اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو جیسے ہی تمہیں احساس ہو اور جتنا جلدی تمہیں احساس ہو تم اس کی معافی مانگو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور میں تمہیں اس طریقے سے معاف کروں گا کہ گناہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ بہت ساری صورتوں میں ہے، جس طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں ہے، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں ہے، سورہ نساء میں ہے، سورہ نصر کی لاسٹ آیت میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 110 ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنوں اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں، بلکہ فلاح پاؤ، یعنی توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، نمبر 1 تو استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب ہے بخشش، گناہوں کی معافی، اپنی مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروانا۔ تو استغفار کا تو مطلب یہی ہے کہ جب ہم استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قرآنی آیات جو میں نے نام بھی لیے ہیں جن کے، ان میں فرمایا ہے کہ جب تم گناہ کرو گے اور مجھ سے توبہ کرو گے تو میں تمہیں گناہ بخش دوں گا، میں تمہاری بخشش فرما دوں گا۔ تو سورہ نوح میں آیت نمبر 28 میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باغات دینے والا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، وہ مال دینے والا ہے، وہ نہریں جاری کرے گا، وہ پیداوار میں اضافہ کرے گا۔ یعنی توبہ، استغفار صرف گناہ ہی نہیں معاف کرتا، بلکہ ہر پریشانی، ہر غم، ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگ دستی، رزق کی کمی، اولاد سے محرومی، اولاد کی نافرمانی، اور جو گھروں میں مسائل ہوتے ہیں، بے برکتی، بے چینی، بے رغبتی، کام میں دل نہیں لگنا، گھبراہٹ ہونا، نماز میں دل نہیں لگنا، عبادت میں دل نہیں لگنا، یہ سب کچھ جو ہے اگر ہم استغفار کی کثرت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تکالیف سے، ان تمام گناہوں سے، ان بیماریوں سے، ان وسوسوں سے نہ صرف نجات دیں گے بلکہ قرآنی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد میں برکت دیں گے، اللہ ہمارے مال میں برکت دیں گے، اللہ تعالیٰ باغات یعنی کھیت کھلیان، پیداوار، سبزہ، اس کے لیے پانی، نہریں، بارش موسلادھار برسائیں گے،
پانی کی کمی کتنی بڑی کمی ہے. آج کل پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ اگر اب کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ پانی ہی ہوگا، اگر کوئی جنگ ہوگی تو پانی پر ہوگی. پانی کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. اسلام میں بھی ہے کہ پانی کو دیکھ کر استعمال کریں، بے جا استعمال نہ کریں، ضائع نہ کریں پانی کو. بہرحال ہم بات کر رہے ہیں توبہ استغفار کی فضیلت بے شمار ہے ہماری زندگی میں. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص جنگل بیابان صحرا میں ایک اونٹنی پر جس پہ اس کا پانی مال و متاع کھانا پینا اس کے اوپر لدا ہوا ہے، وہ کہیں گرمی میں کہیں درخت کے نیچے تھوڑی دیر سو جاتا ہے اونٹنی سے اتر کر، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اونٹنی نہیں ہوتی ہے. وہ پریشان، اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، نہ نقدی، نہ کھانا، نہ پینا، نہ اونٹنی، نہ سواری، نہ کچھ. وہ انتہا درجے کا پریشان ہو جاتا ہے، انتہائی گھبرا کر، بے چین ہو کر، پریشان ہو کر وہ ڈھونڈنے لگتا ہے اونٹنی کو. کچھ دیر میں اس کو اونٹنی مل جاتی ہے تو جو اس کی خوشی کا عالم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تو سب کچھ اس اونٹنی پہ ہوتا ہے سوائے اس کی اپنی جان کے، اس کا پانی، اس کا کھانا، اس کا پیسہ، اس کا مال و متاع، اس کا سامان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ کہیں خوشی ہوتی ہے. مطلب ایک کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے استغفار کریں اور میں ان کو بخشوں. نہ صرف اللہ تعالیٰ گناہ بخشتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نجات دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سید المرسلین، جو رسولوں کے رسول، جو ہماری امت میں، ہماری امتی میں جو ہم ایک ایک امتی کو شفاعت دلوانے والے، جن کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے جو ہے وہ ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے مسلمانوں تم بھی بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں بخاری حدیث 2702 کہ میں دن میں 100 بار، ایک جگہ ہے 70 بار استغفار کرتا ہوں. تو اب آپ سوچیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک معصوم، جن کی تو کبھی سوچ میں بھی کوئی خطا نہیں آئی، جن کی تو سنت، جن کی زندگی گزارنے کا عمل قرآن کے مطابق تھا، اللہ کے احکامات کے مطابق تھا، جن کی سیرت پاک، سیرت طیبہ قرآن کے عملی نمونہ ہے، وہ جب استغفار کرتے تھے تو ظاہر ہے ایک تو وہ امت کی تعلیم کے لیے استغفار کرتے تھے، دوسرے وہ انعامات، درجات کی بلندی، کیونکہ استغفار کرنے سے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدے کیے ہیں سب کچھ دینے کے، ہر چیز، دعاؤں کی جان ہے استغفار. اگر دن کے اندر جتنی زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، استغفار کرنے کا بہترین ٹائم تو قرآن کریم کی مختلف آیات میں یہ بھی ہے کہ رات کے پچھلے پہر، تہجد کے وقت، فجر سے پہلے، یعنی رات کے اندھیرے میں جب اللہ تعالیٰ آسمان پر آتے ہیں اور صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی دعا مانگنے والا، یہ وہ وقت ہوتا ہے استغفار کا بہترین وقت. اس وقت آپ رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کے علاوہ استغفار کی بہت ساری قسمیں ہیں جو کہ قرآن پاک میں بھی بتائی گئی ہیں، اور جس میں سب سے زیادہ بہترین جو ہے سید الاستغفار ہے، جو ہر اس میں اذکار کی کتاب میں موجود ہوتا ہے، جو آپ سرچ کر لیں تو موجود ہوگا. اگر میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گی ویڈیو کے اندر. قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی استغفار ہے سورہ صاد میں، یعنی کہ پیغمبر اور انبیاء کرام بھی استغفار کیا کرتے تھے بہت. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استغفار ہے سورہ قصص میں، اور حضرت یونس علیہ السلام کی استغفار ہے سورہ انبیاء میں، جو بہت مشہور ہے، جس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے لوگ بہت لمبے لمبے اس کے گھنٹوں تک اس کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مل کر پڑھتے ہیں کسی پریشانی کے وقت. کوئی کہتا ہے 1.25 دفعہ پڑھو، کوئی کہتا ہے 10,000 دفعہ پڑھو. لیکن یہاں پر ایک شرط ہے
کہ پڑھتے وقت اگر آپ کا دل غافل ہے، آپ کا دل غفلت میں ہے، اگر آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے ہم استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اگر یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت یونس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہمیں یہ روز پڑھنا چاہیے، ہمارے صبح شام کے اذکار میں یہ شامل ہونا چاہیے۔ لیکن کس طریقے سے؟ ہمیں احساس ہو کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، ہم نے کون کون سی نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے کون کون سے اللہ کے بندوں کے، اپنے والدین کے، اپنے بہن بھائیوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، اپنی جاب پر، اپنے بزنس میں ہم نے کون کون سے لوگوں کی حق تلفیاں کی ہیں، ہم نے کس کے گھروں پہ ناجائز قبضے کیے ہیں، ہم نے کس کی جائیدادوں کو جو ہے وہ وراثت کی صحیح تقسیم نہیں کی ہے، ہم نے کون کون سے کام اللہ کے جو ہمیں پتہ بھی ہیں، ہم درس سننے جاتے ہیں، ہم درس کرتے ہیں، میں بھی شامل ہوں انکلوڈنگ می، کہ جو جو باتیں میں کہتی ہوں اگر میں ان پہ عمل نہ کروں تو مجھے اس کا اور زیادہ گناہ ملے گا، کہ ایک تو مجھے پتہ ہے اور میں وہ چیز لوگوں سے اس کا ذکر کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس پہ خود عمل نہیں کر رہی ہوں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ بڑی منافقت ہے کہ آپ کہتے کچھ اور عمل کچھ کرتے ہو۔ منافقین کی تو بہت ہی بدترین سزا ہے، اللہ ہمیں منافقت سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں استغفار کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کیجئے کہ ہر نماز کے بعد استغفار کر لیں، 100 بار کر لیں تو 500 بار تو یہی ہو جائے گی، چلتے پھرتے کر لیں، اگر رات کو کسی پیر آنکھ کھل جاتی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی سعادت ملتی ہے تو ضرور استغفار کی تسبیح کیا کریں، استغفار کا ورد کیا کریں، استغفار کا ذکر کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ جتنی زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے، ہم جتنی زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہم لوگوں کے، ایک تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے، دوسرے ہم کو انعامات ملیں گے، ہمیں رزق کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، ہمارے گھر میں رزق کی برکت ہوگی، علم میں برکت ہوگی۔ اگر انسان کے گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو اس سے علم چھین لیا جاتا ہے، اس سے سجدے چھین لیے جاتے ہیں، گھر میں بے برکتی نحوست پھیل جاتی ہے، تو ظاہر ہے جب ہم استغفار کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہارے درجات بلند کروں گا۔ اس بارے میں تو بس استغفار کی جو فضیلت ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ قرآن کریم کے سورہ انبیاء، سورہ قصص، سورہ نوح، سورہ ہود، سورہ نصر، سورہ مزمل، سورہ نساء، یہ تمام صورتیں وہ ہیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 53 ہے کہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف ایک واحد ذات ہے، ایک ذات جو بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 53 ہے۔ ماشاءاللہ کتنی ساری صورتیں تو ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائی ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، جو گناہ سرزد ہو جائے تو دل میں یقین کرو کہ آئندہ پختہ یقین کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اس نادم دل سے۔ جو علامہ اقبال کا ایک بہترین شعر ہے جو انہوں نے اپنی بہت نوعمری میں کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ شان کریمی یعنی اللہ کی ذات نے موتی سمجھ کے چن لیے، انفعال مانے ندامت، گلٹ، شرمندگی، شرمندگی کے جو آنسو جب گرتے ہیں تو اللہ ان کو موتی سمجھ کے چن لیتا ہے، اللہ اس کو اتنا بڑا درجہ دیتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک مشہور قصہ ہے شیخ حسن بصری کا، کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا کہ امام حسن بصری صاحب میرے جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پاس اولاد کی محرومی ہے، کسی نے کہا میری اولاد نافرمان ہے، کسی نے کہا رزق میں تنگ دستی ہے، کسی نے کہا کاروبار میرا بالکل ختم ہو گیا ہے، میں تباہ ہو گیا ہوں، کسی نے کہا گھر میں برکت نہیں ہے، کسی نے کہا گھر میں بیماریاں ہیں، مطلب کتنے لوگوں نے مختلف قسم کے اپنے مسائل بتائے۔ تو آپ نے سب کو، ایک ایک کو
کہا کہ تم استغفار کیا کرو، استغفار پڑھا کرو، کثرت سے استغفار پڑھو۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اے شیخ محترم، آپ نے ہر مختلف مسئلے کا یہ بیان کیا کہ استغفار پڑھو، تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، کیونکہ ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی سب سے پہلے وہ نجاست ہے استغفار، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جو غلطیاں کرتا ہے، تو استغفار اس تمام غلطیوں کو، اس بدبو کو، اس نجاست کو انسان سے دور کرتا ہے۔ تو جب اللہ کی ذات نور ہے، تو جب اس کی استغفار کر کر کے انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کر سکے، اپنی ضرورت پیش کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکے، تو پھر یقیناً نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں سوائے شرک کے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ظاہر یہ تو اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو یہ تو بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی گناہ کسی سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ سچے دل سے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کر لے۔ اور امام احمد بن حنبل کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا اور آپ ایک بستی تشریف لے کر، رات کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز ہوئی، آپ مسجد میں تھے، تو آپ نے کہا کہ مسجد والوں نے کہا، آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا، تو مسجد میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مسجد کو بند کرنا ہے اور آپ جو ہے یہاں سے اب تشریف لے جائیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہاں پر کوئی شخص موجود تھے، انہوں نے کہا چلیں بزرگ آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے گھر رات قیام کر لیجئے گا۔ تو شیخ امام احمد بن حنبل جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ وہ گھر جا کر انہوں نے ان کو کہا کہ آپ آرام فرمائیے، اور وہ اصل میں نان فروش تھے، نان بناتے تھے، تو انہوں نے آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ آٹا گوندتے جا رہے تھے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مسلسل کہتے جا رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی کہ تم مسلسل استغفر اللہ پڑھتے جا رہے ہو؟ تو اس نے فرمایا، کہا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں بہت غریب تھا، میں بہت قلاش تھا، میں بہت فقیر تھا، میرے بہت مسئلے مسائل تھے، لیکن مجھے کسی بزرگ نے کہا کہ تم استغفار کثرت سے کیا کرو۔ جب میں نے استغفار کو کثرت سے کرنا شروع کیا تو میری مفلسی، میری تنگدستی جاتی گئی، میری پریشانیاں دور ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے غنی کر دیا، مجھے مالا مال کر دیا، میری دعائیں قبول کر لیں، بس سوائے ایک دعا کے۔ آپ نے پوچھا، آپ گئے اس کے پاس کہ بھائی وہ کون سی دعا ہے جو پوری نہیں؟ ان کہا کہ جی بہت مشہور امام ہیں امام احمد بن حنبل، بہت تعریف سنی ہے ان کی، لیکن میری ان سے ملاقات کا مجھے بہت شوق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کہاں ان سے ملاقات کر سکوں گا، کوئی ذریعہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان سے ملاقات کر سکوں۔ آپ یہ سن کر اس سے کہا کہ میں ہوں امام احمد بن حنبل، دیکھو تم اس استغفار کی پڑھنے کی برکت نے آج امام احمد بن حنبل کو تمہارے سامنے لا کھڑا کیا، تمہارے گھر کا مہمان بنا دیا، تم میزبان ہو اور میں تمہارا مہمان ہوں، اور یہ کون سی بستی ہے مجھے نہیں پتا، مجھے تو کہیں اور سفر کرنا تھا، مجھے تو کہیں اور جانا تھا، اور کس طرح اس وقت تم وہاں پہنچے؟ اگر میں اپنا تعارف کروا دیتا تو وہ مسجد میں ہی میں رک سکتا تھا، لیکن تمہاری دعا کو قبولیت بخشی استغفار نے، اور آج احمد بن حنبل تمہارا مہمان ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک بہت سچا واقعہ ہے، یہ کوئی ایسا ویسا واقعہ نہیں ہے کہ جس پر ہم اہمیت نہ دیں۔ تو بس استغفار کی کثرت، اور ہمیں دن و رات 5 وقتہ نمازی بننا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، اور اگر انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو کر، رات کے پچھلے پہر، دن میں کسی بھی وقت، ہر نماز کے بعد استغفار کرتا رہے۔ استغفار سید الاستغفار سب سے بہترین ہے، اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ کہتا رہے، اور کچھ نہیں تو انسان اپنی زبان میں کہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ میں اپنے گناہوں کی آپ سے عاجزی سے بہت آپ سے گڑ گڑا کے، رو رو کے آپ سے دعا مانگتا ہوں
کہ آپ میرے گناہ بخش دیجئے، آپ میرے والدین کے گناہ بخش دیجئے، آپ امت مسلمہ کے گناہ بخش دیجئے۔ یہ استغفار اور پھر اس کی فضیلت اور پھر اس کے معجزے یقیناً آپ اپنی زندگی میں، میں اپنی زندگی میں دیکھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، ہمیں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھنا چاہیے، ہمیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ چونکہ اللہ نے کہا کہ صبح و شام میرا ذکر کیا کرو، ہم اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھیں۔ سب سے بڑا ذکر تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور یہ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں جن میں استغفار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے بخشش مانگو، گناہوں کی توبہ کرو، اللہ ہی تو ہے بخشنے والا اور تمام انعامات۔ تو اس پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی پختہ یقین کے ساتھ۔ دو یقین، ایک تو یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر معاف فرما دیں گے، اور دوسرا یہ ارادہ کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے۔ پھر بے شک انجانے میں چاہے سرزد ہو جائے، ہم اپنے ہر چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اجتماعی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سے معافی دے کر ہمیں ہمارے استغفار کو قبول کر کر ہم سے راضی ہو جائیں، اور اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو۔ اور اعمال نامے پہ ایک یہ بھی حدیث ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ قیامت کے دن، روز جزا کے دن، جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو۔ اور اس پر میں اپنی اس آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ بشرط حیات جلد ملاقات ہوگی قرآن و سنت، قرآن و احادیث کے کسی بھی ایسے سوشل ایشو پہ جو مجھے اور آپ کو درپیش ہے۔ اللہ حافظ۔